السلام علیکم احباب۔ آج ایک منفرد واقعہ لے کے آیا ہوں۔ میں کچھ خریداری کی غرض سے کریانہ کی دکان پہ ٹھہرا تھا، جہاں سے اکثر میں خریداری کرتا ہوں۔ تو میرے وہاں موجودگی کے دوران ایک شخص سائیکل پر سوار آیا۔ اس نے آ کے دکاندار سے طلب کیا، جی لے آؤں؟ دکاندار نے جواب دیا، ہاں لے آؤ۔ اس کے بعد اس نے سائیکل کے پیچھے رکھا ہوا ایک کارٹن اتارا اور لا کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ دکاندار نے کاؤنٹر پہ رکھے کارٹن کو کھولا، اس میں گھی کے 2 پیکٹ، ایک شاپر میں کچھ مقدار چینی کی، کچھ چاولوں کا ایک شاپر اور دالیں کچھ غرض کے کوئی 7 سے 8 آئٹم مختلف قسم کے کچن سے ریلیٹڈ اس میں موجود تھے۔ دکاندار نے سب چیزوں کا وزن کیا اور کاغذ کے اوپر اس کا بل بنایا اور اس ریٹ پہ خریدا اس سے جس ریٹ پر دکاندار کو شاید ہول سیل میں وہ تمام آئٹمز ملتے ہوں گے۔ تھوڑی سی ان کے درمیان بحث و مباحثہ بھی ہوا کہ اس چیز کا ریٹ یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ دکاندار نے اسے یقین دلایا کہ جی میں اسی ریٹ پہ لوں گا جس ریٹ پہ مجھے ملے گا، اور آگے میں نے بیچنا ہے، میں فروخت والے ریٹ پہ تم سے نہیں خرید سکتا، آگے تمہاری مرضی۔ اس شخص کی آنکھوں میں کچھ شرمندگی اور کچھ مجبوری تھی۔ اس نے دکاندار کی بات مانی اور وہ تمام اشیاء اسے دی، اور جو پیسے دکاندار نے دیے وہ خاموشی سے اس نے لیے، جیب میں ڈالے اور چل دیا۔ میں نے دکاندار سے دریافت کیا، میں نے کہا جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولا جی بولیں، کیا بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شخص شاید کسی کا دیا ہوا راشن آپ کے پاس فروخت کر کے گیا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ساتھ وہ تھوڑا مسکرایا اور بولا کہ یہ شخص کسی پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں پی این کی جاب کرتا ہے، اور یہ اس مہینے میں میرے پاس کوئی دوسری بار اس طرح راشن کا کارٹن لے کے آیا ہے۔ اسے کہیں سے راشن ملتا ہے تو وہ آ کے میرے پاس فروخت کر جاتا ہے۔ اب اس میں جو گھی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے لے کے رکھ لیا۔ میں نے اس کی تمام باتیں سنی، اپنا جو خریداری میں نے کی تھی وہ سامان لیا اور میں واپس چل دیا۔ لیکن اس بات نے مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کیا، وہ یہ تھا کہ ہم ہر چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ شخص کہیں سے راشن اکٹھا کرتا اور بیچتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی تحفہ جو راشن دے کے گیا ہے وہ اس کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی بیمار کی دوا خریدنی ہو سکتا ہے اس نے اپنی کسی بچی کے لیے عید کے لیے کوئی رنگین کپڑے، کوئی رنگ برنگی چوڑیاں، کوئی جوتا، کوئی لال پرس خریدنا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی بچے کی تعلیم کے لیے کوئی خرچ کا انتظام کرنا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بجلی کا بل ادا کرنا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے گیس یا ایندھن خرید کرنا ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے راشن دیا اور شاید اس کی ضرورت راشن ہی ہے۔ ہم نیکیوں میں بھی ٹرینڈز کو فالو کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم نے مخصوص دنوں میں مخصوص نیکیاں منتخب کر لی ہیں۔ ہم جب کوئی کسی کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس سے دریافت کر لیں کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے یا راشن کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ مجھے راشن کی نہیں پیسوں کی ضرورت ہے، یا مجھے اپنے کسی بچے کے لیے اس کی خوشی خرید کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں اپنی استطاعت کے مطابق، تو کوشش کریں کہ اس کی مدد ایسی ہو جس میں اسے شرمندگی اور تکلیف کم سے کم اٹھانی پڑے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔